بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کے گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہ جا سکتا ہے۔ اور رات کا کھانا نہ کھانا جلدی بڑھاپا لاتا ہے۔ کان میں درد ہو تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر روئی سے تر کر کان پر لگائے۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجر کھائے۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لے۔ دن میں 4 سے 5 کھجوریں جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ انگلیوں کی چٹخارے کے بجائے آدمی کی دماغ نسیں بہت ہی کمزور ہو جاتی ہے۔ جس کی سر میں جوئے ہوتے ہیں ایسے بندوں کی بدن میں خون زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ سر میں شدید درد اٹھے تو گندم کا دانہ چبایا کرو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ بازو میں درد ہو تو گنے کا رس پی لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں سحری کا وقت استغفر اللہ کے لیے بہت ہی مواضع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاص بندوں کی صفات ہیں کہ اس وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ مرغی کی دور میں پسا ہوا اریٹا مریض کو سونگھا جائے تو مریض کو ہوش آ جاتا ہے۔ ریٹے کا پانی گھر میں چھڑکا دینے سے گھر میں بچھو نہیں آتے۔ ریٹے کے استعمال زہر کے اثرات سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ ایک اللہ والی فرماتے ہیں جو شخص رات کو 25 بار استغفر اللہ پڑھ کر تمام اہل و عیال اور تمام امت کو اس کا ثواب بخشتا ہے تو اس کے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ آدھا چمچی میٹھی دان 1.5 کپ پانی میں ابال لے، جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچہ شہد ملا کر نیم گرم پی لے۔ نزلہ و زکام اور دیمے کے امراض سے نجات مل جائے گی۔ یا وصیوں کو کثرت سے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ خوب رزق عطا فرماتا ہے، علم میں اضافہ کرتا ہے، عمر دراز کرتی ہے، اس کی ہر کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے، عزت بے پناہ حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ 3 کام اللہ کو بہت ہی پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، اور کسی کی گناہ پر پردہ ڈال دینا۔ غلطی اس سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطی نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھا لینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ گردن میں درد اٹھے تو شبنم کی قطریں گردن درد والی جگہ پر لگانے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو صبح کے ناشتے میں جامن کھایا کریں، اس سے اس کی غذا جلدی ہضم ہو جائے گی اور معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کو چوس لیا کرو، انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ بادام کے تیل کو چہرے پر استعمال کیا جائے تو رنگت نکھر جاتی ہے، چہرے پر چمک آ جاتی ہے اور جلد کو قدرتی طور پر نرم و ملائم کرتا ہے۔ حسد کرنے والے افراد بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں۔ دہی کے ساتھ اسپغول کا چھلکا کھاؤ آپ کی مثانے کی کمزوری اور معدے کی جلن دور کرنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ جوڑوں کے درد میں انجیر بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ یہ رات کو بھگو کر رکھ دے اور صبح کو 2 دانے کھا لے۔ چہرے پر چاہیے ہو تو رات کو چہرے پر مکھن لگا کر سو جاؤ۔
2 دن میں چھایا غائب ہو جائے گی۔ رات کے وقت گوشت کھانے سے ڈراؤنے خواب آنے کا خدشہ ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بندہ ڈپریشن اور ذہنی ٹینشن سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت مسواک کرنے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹ جائیں، اس کے بعد بڑھنا رک جاتی ہیں۔ مرد کی طاقت کم ہونے لگے تو مرد کو ہاتھی کی دان سے بنے ہوئے برتن میں کھانا کھلاؤ، اس سے قدرتی طور پر طاقت آ جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی سے نہانے سے بدن میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب روک روک کر آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ گنڈیرے چوسنے سے یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ بکرے کا گوشت کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ بیٹھ کر دودھ پیو، بدن کی چربی کم ہو جائے گی۔ انگور کھا کر سونے سے معدہ خراب نہیں ہوتا۔ لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں سے صفائی کرنے کے لیے نمکین پانی استعمال۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے بدبو آئے تو ہاتھوں سے نمکین پانی کو دھو ڈالے۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگائے، اس سے بالیں جڑیں مضبوط ہوں گے۔ بازار خوشبو والے تیل کے بجائے ناریل یا سرسوں کا آئل کا استعمال کریں۔ دماغی پریشانی ہو تو 12 منٹ بالوں میں کنگھی کرو، یہ دماغ اور بالوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کنگھی لکڑی کی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسروں کی استعمال شدہ کنگھی استعمال کرنے سے گریز کرو۔ پھول گوبھی کا رس چائیاں پر لگا دینے سے چائے دور ہو جاتی ہے اور چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ موٹاپا زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ زیادہ تھوکنے سے بدن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیں، ان بچوں کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتی ہے۔ شہد میں کیل ڈبا کر کھانے سے لیگور کا مرض کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہار منہ لیمن کو سونگھنے سے آپ کا سارا دن خوشگوار رہے گا۔ جس عورت کے ناک میں زیادہ بال آتے ہوں وہ چنبیلی کا تیل ناک کے نتیلوں پر اوپر والے جگہ پر لگائے۔ چھوٹے بچوں کو دودھ میں سم ڈال کر پلاؤ، کبھی بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آنکھوں کے دانے کے لیے ایلو ویرا کا پتے انتہائی مفید چیز ہیں۔ کھانے میں زیادہ تر بڑا گوشت کھانے سے دل کی نالی سکڑ جاتی ہے۔